دیکھو قرآن نے الفاظ کتنے کامن استعمال کیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے, بیماری دل کی بیماری, ہارٹ اٹیک مراد نہیں ہے یہاں پہ, دل کی بیماری سمجھ, روحانی طور پر بیمار ہیں, ان کو لوگ محبت سے رہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اور میری اصطلاح میں ان کو بیماری ہے خارش کی, خرشیلے ہیں. ایک دفعہ میں نے اجتماعی دعا کا مسئلہ بتایا نا, نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, پھر میں نے کہا کہ بس خرشیلے نہ بننا کہ جا کے امام ہو, اگر کسی کی تحقیق اس کے خلاف ہے تو اس کو فالو کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ آپ اس میں مناظرے شروع کر دیں. تو اور وہی ہوا, واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا, اس میں دعا کی فضائل لکھ کے, اور اتنی غلط زبان انہوں نے استعمال کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا آج کل فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بدعت کہنے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں, میں نے اس لیے یہ تحقیق, وہ تحقیق بھی 100% غلط تھی. تو میں نے کہا اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو کم از کم تمیز سے بھی تو پیش کی جا سکتی ہے. آپ بولے مفتی صاحب یہ میرے دلائل ہیں, آپ ان پہ غور کر لیں, تو میں غور کر لیتا, تو میں بتاتا بھائی اگر میں رجوع کا اعلان ہوتا تو رجوع کر لیتا, نہیں ہوتا تو میں بولتا بھائی اس میں یہ اشکال ہے. بات کرنے کا پہلے انسان کہیں تمیز ہو تو پھر آگے بات چلتی ہے. وہ زبان بے لگام, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اکابر کے مسلک سے ہٹ گئے ہو. تو میں نے کہا میں نے جو تحقیق پیش کی وہ مفتی رشید احمد صاحب کی تھی. مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ اب تک چھپا ہوا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب تو ہمارے اکابر میں ہی ہے نا, ان کا تو رسالہ چھپا ہوا ہے, وہ پڑھ لو. ان کی بھی وہی جو میں نے اس دن بتایا تھا وہ ساری انہی کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ عالم تھے. مولانا ابرار الحق جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی کے خلفاء میں سے تھے, وہ بھی قائل نہیں تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو خام خمی خود ہی جو ہے نا وہ بنا کے وہ غلو کرتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی قائل ہے ٹھیک ہے بھائی وہ کر لے. امام ابو حنیفہ کا امام شافعی سے کتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے, کبھی ایک دوسرے پہ طنز کیا انہوں نے. خود امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف, سینکڑوں مسائل میں انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے. وہاں تو لوگوں نے نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کیا کہہ کے گئے اور آپ کو معاذ اللہ شرم نہیں آ رہی, آپ ان کے خلاف چل رہے ہیں. بھائی وہ کہہ رہے تھے میری تحقیق یہ ہے میں ایسے, وہ ان کی تحقیق ہے ایسے. اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا, ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں کے جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا ایسے ہے. انہوں نے کہا وہ فلاں مولوی صاحب نے تو اس کے خلاف بتایا. تو میں نے کہا بھائی میں تو میری یہ تحقیق ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صاحب. میں نے کہا دیکھو میں ان مولوی صاحب کو نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, اور میری رائے میں تو وہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے. اب جس کی طبیعت میں خارش ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جس کی طبیعت میں خارش نہیں ہے وہ چپ ہو جائے گا. چلو بھائی دونوں مولوی ہیں, جس پر زیادہ اعتماد ہو تو اس کی بات لے لو, دوسرے کے بارے میں چپ رہو بھائی. لیکن اب یہاں سے جو اگلا سوال جو ہوگا نا, یہ اس کی علامت ہے اس کے کوئی پھنسی دانہ نکلا ہوا ہے, پھوڑا ہے یا نہیں یہ بعد میں پتہ چلے گا. تو وہ پھر کہ نہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تمہیں جس پر اعتماد ہے ان سے پوچھ لو یار, اگر آپ کو ان پر اعتماد ہے تو ان سے پوچھ لو. کہہ رہے نہیں صحیح کون ہے؟ میں نے کہا میں تو جو بات صحیح سمجھوں گا وہی بتاؤں گا نا, مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے. کہہ رہے نہیں قرآن و حدیث کے مطابق کون سا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق جو بات صحیح لگ رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کہہ رہے وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن حدیث. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کو بھائی میں کوئی پولیس تو ہونی کے ڈنڈے سے آپ کو بات کروں. میں نے کہا وہ بھی کہہ رہے پھر اس کے خلاف آپ بیان کریں. میں نے کہا کیوں کروں بیان, وہ بھی جو بھی ہیں اگر وہ صحیح عالم ہے تو اختلاف ہے, اور مسئلہ بھی ایسا تھا اس میں دونوں قول ہیں. تو پھر وہ میں نے کہا بھائی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے, مسئلہ ان مولوی صاحب کے ساتھ نہیں ہے, آپ کے خلاف بیان کرنا پڑے گا, ان مولوی صاحب کے خلاف نہیں. جب بتا دیا تو بھائی آپ کو جس پر اعتماد ہے آپ اس کی بات پر عمل کر لو, دوسرے کو صحیح سمجھو. کوئی حلال کوئی عقائد کا بنیادی عقائد کا اختلاف تھوڑی ہے.